بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج بات کریں گے علم لدنی کے بارے میں۔ یہ وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے، کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنا علم لدنی عطا کیا۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے کہ جس کے حصول میں انسان کے نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ صوفیہ اعظام کی اصطلاح میں ایسے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، جیسے جس میں اسباب ظاہری کا دخل اور واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہو۔ ملائکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم عطا ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تصوف کا سب سے پر اسرار اور مشکل ترین حصہ علم لدنی ہی ہے، جو وہ خفیہ علم ہے کہ جو انسانی تصورات اور عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ اگر اس علم کی وضاحت کی جائے تو یہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ عام علم ہے کہ جو اسکول، کالجوں، مدرسوں، یونیورسٹیز میں حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک علم وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو بالکل خفیہ اور پوشیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے تک رسائی ضروری ہے۔ اس لیے جسے بھی علم کی خیرات نصیب ہوتی ہے وہ اسے حضرت علی علیہ السلام کے توسل سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں۔ اس فرمان کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو قربت الہی میں مبتلا ہو۔ اگر اس علم کے حصول کے لیے ساری دنیا ساری کتابیں چھان لے، اسے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اسی طرح دو علوم عطا کیے گئے تھے، ایک علم ظاہری اور دوسرا علم باطنی۔ باطنی علم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں یعنی اولیاء کے پاس ہوتا ہے۔ اس علم کے حصول کا جو دار و مدار ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا پر ہوتا ہے، وہ جب جتنا چاہے اسے عطا کر دے۔ بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں علم لدنی کا ایک حصہ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ فرمان الہی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا علم عطا فرمایا۔ علم لدنی قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حصول اور اللہ کی رضا کے لیے ہی انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ نے معرفت الہی کے لیے کوشش نہیں کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جس انسان کو یہ خفیہ علم عطا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نشانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اسی کی عبادت میں وہ مشغول رہتا ہے۔ یہ علم اللہ کے برگزیدہ بندوں یعنی اولیاء اعظام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ ان اللہ کے بندوں کی زندگی کا ایک ہی نصب العین تھا۔ ان اللہ کے بندوں کی زندگی کا ایک ہی نصب العین تھا کہ جب انسان راستے سے بھٹک جائے، جب شیطان ان کو گمراہ کر دے تو وہ اسے پیار و محبت سے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف پھر سے موڑ دے۔
علم لدنی کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ وحی ہے، یہ وحی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا دوسرا ذریعہ الہام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو آنے والے واقعات سے آگاہی کو خواب کے ذریعے سے بیان کرنا، یہ ایک اس کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے سے پیغام بھیجے جاتے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ فراست ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اور رابطے کا جو آخری اور چوتھا درجہ ہے اسے کشف کہا جاتا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا خفیہ اور پوشیدہ علم ہے۔ اس علم کو قرآن مجید کی بہت سی آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس علم کو وہی لوگ جان پاتے ہیں جو روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ علم لدنی ایک ایسا علم ہے کہ جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے حصول کے بعد انسان ان چیزوں کو بھی سمجھنا اور غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جن کے بارے میں صرف اس نے سنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علم ان لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزرتا جن لوگوں میں بدعت اور غرور و تکبر جیسی برائیاں موجود ہوں۔ اس لیے اس علم کے حصول کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انبیاء کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، مگر ولی اللہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ولایت کو پوشیدہ رکھے۔ جو انسان اس علم کا جذبہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرنے والا، متقی، پرہیزگار، مضبوط قوت ارادی اور استقامت کا حامل ہو۔ اگر انسان ان سب چیزوں پر عبور حاصل کر لے تو وہ آسمانی رازوں کو جاننے کے بعد ان چیزوں کا محافظ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں۔ رازدار ہمیشہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہزار افسوس اس عاشق پر کہ جو اپنے معشوق یعنی خالق حقیقی کی محبت میں دیوانہ ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیوں کو دیکھتا ہے، وہ ان رازوں سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ ان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ولایت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے الہامی علم عطا کرتا ہے، اس علم کے بعد ولایت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ الہامی علم انسان کے ظاہری اور باطنی علم کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر یہ فرماتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ علم لدنی کی تلاش میں ایک انسان دوسرے انسان کے پاس پہنچتا ہے، کسی درویش اللہ والے سے محبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحم اللہ سے پوچھا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی، تو انہوں نے فرمایا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ محترم ناظرین، انسان عبادت و ریاضت کے کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، علم لدنی کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج و کمال تک پہنچانے کا سفر ہے۔ اس علم میں انسان کی روح نور میں نہاتی ہے۔ اس علم کی بدولت انسان ڈائمینشن میں جا سکتا ہے۔ اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے
اور انہیں ہی اس علم سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو 3 درجوں پر منقسم کیا ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے 3 قسم کے درجوں کو پانے کے لیے مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک شخص دور سے کسی جگہ سے دھواں نکلتا ہوا دیکھے اور دھوئیں سے نکل کر ذہن آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کر لے، اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق ہے، یعنی جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ یقیناً ہوگی، اس کا نام علم الیقین ہے۔ اور جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے، اور جب اس آگ میں آپ ہی آپ میں داخل ہو جائے تو یہ حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے علم کا وجود تو اسی علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور عالم حشر میں وہی علم الیقین کامل مرتبے تک پہنچے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا علم اور ایسا ایک نایاب خزانہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی اللہ کے بندے کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔